بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ ویسے شعر کی تو 4 لائنز ہیں، لیکن میں شروع والی 2 جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں اور جو آخری والی 2 ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے مقصد کی وہ 2 ہیں۔ وہ ہیں: کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ یہ سطر پروین شاکر کے ایک شعر سے اخذ کی گئی ہے۔ شعر کی اسی سطر میں مجھے بہت کشش محسوس ہوتی ہے، خاص کر کے اس سطر کے دوسرے حصے: کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے، نے مجھے ہمیشہ سحرزدہ کیا ہے۔ ان الفاظوں میں سپردگی کا پیغام ہے۔ کسی کو متاثر کر کے اپنا بنانے کو ہنر کا نام دیا گیا ہے، لیکن کسی سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لیے ہی اس کا بن جانے کو کمال کہا گیا ہے۔ ہنر تو سیکھا جا سکتا ہے اور ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، لیکن کمال کی حد کو پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی انسان کمال کی حدوں کو نہیں چھو سکتا، اور جو کوئی کمال کی حدوں کو چھو جائے وہ پھر عام انسان نہیں رہتا۔ اشفاق احمد بابا صاحبہ میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی مرشد کے پاس مرید بننے کی غرض سے گیا۔ مرشد نے اس شخص کو اپنا مرید تسلیم کرنے سے پہلے اس کا ایک ٹیسٹ لیا اور پوچھا کہ کہاں رہو گے؟ مرید نے کہا، حضور جہاں آپ رکھیں گے۔ پوچھا، کیا پہنو گے؟ کہا، حضور جو آپ پہنائیں گے۔ پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ کہا، حضور جو آپ کھلائیں گے۔ مرشد نے خوش ہو کر مرید کو کہا کہ آپ کے اندر ایک اچھے طالب کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ مرشد کی بات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ طالب سب سے بہترین ہے جو خود کو اپنے مرشد یا استاد کے سپرد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سپردگی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو کمال کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ جب کسی نائی کی دکان پر بال بنوانے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر اپنے آپ کو نائی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر آپ خود کو اس کے حوالے نہ کریں اور اسے آپ کے سر پر ہر چھوٹی سی حرکت سر انجام دینے کے لیے آپ سے پوچھنے اور ہدایت لینے کی ضرورت پیش آ جائے؟ تب وہ اپنا کمال نہیں دکھا پائے گا۔ اگر اس انسان کا کمال دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو کمال کی حد تک خوبصورت دکھنے کی تمنا ہے تو خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے وجود کو حرکت بھی اس انسان کی مرضی سے دینی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کی غرض سے جاتا ہے۔ مریض کیا چاہتا ہے؟ مریض یہی چاہتا ہے کہ وہ بیماری سے چھٹکارا پا جائے، وہ شفا یاب ہو جائے۔ یہ دونوں مقصد کس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں؟ جب مریض اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے، ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق بیٹھتا ہے، ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق سوتا ہے، ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق کھاتا ہے، ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق پیتا ہے،
تب جا کر وہ مریض شفایاب ہو پاتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ اپنی مرضی کو ڈاکٹر کی مرضی کے تابع کرتا ہے تب ہی اس کی بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے اور شفا حاصل کر پاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مریض ڈاکٹر کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کھڑی کر دے گا اور ڈاکٹر جس چیز کے کھانے سے منع کرے اسے کھائے گا اور جس چیز کے کھانے کا کہے اس سے پرہیز کرے گا تو کیا وہ مریض شفایاب ہو پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کہ شفایاب ہونے کے لیے مریض کو اپنی مرضی کو مار کر ڈاکٹر کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا ہوگا۔ سادہ الفاظوں میں جب وہ خود کو مکمل طور پر ڈاکٹر کے سپرد کر دے گا تب جا کر شفا حاصل کر پائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی سب سے زیادہ ہی جانتا ہے۔ کیا چیز مشین کو خراب کر سکتی ہے، کس طرح سے چلانے سے مشین زیادہ عرصہ چل سکے گی، کون سی چیزیں مشین کی صحت کے لیے فائدہ مند اور کون سی چیزیں مشین کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ ساری باتیں انجینئر زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ انسان جو مشین کو انجینئر کی ہدایات کی روشنی میں چلاتا ہے وہ اپنی مشین سے لمبے عرصے تک فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن جو انسان انجینئر کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی چلاتا ہے اور اپنی منمانی کے ذریعے مشین کو استعمال کرتا ہے تو وہ انسان نقصان میں جاتا ہے اور بہت جلد ہی اپنی مشین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان اس کی بنائی ہوئی مشین کی مانند ہے۔ اس مشین کی یہ خاصیت ہے کہ اسے کوئی باہر سے آپریٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر خود کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھی دی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے اس مشین کو اپنے آپ کو آپریٹ کرنا ہے۔ وہ ہدایات یا وہ طریقہ انسان کی فلاح و بہبود کی ضمانت ہے۔ وہ انسان فلاح پا گیا اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا اور سکندر ٹھہرا جس نے اپنی مرضی کو مار دیا اور اپنے خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا دیا، اپنی منمانی کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کے احکامات کی روشنی میں اپنے سفر کو طے کیا۔ سادہ الفاظوں میں جس انسان نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی مرضی اور رضا کے سپرد کر دیا وہی کامیاب رہا، پرسکون رہا، فلاح پا گیا۔ لیکن جس انسان نے خدا کے احکامات کو پیٹھ دے کر اپنی مرضی کو ترجیح دی وہ نہ صرف ناکام رہا بلکہ مارا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب جو انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم بینک سے سود پر قرض لے کر اپنا ذاتی گھر بنائیں، انہوں نے خدا کے حکم کو پیچھ دی۔ جو خدا کے حکم کو پیچھ دے ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ لیکن جس انسان نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو خدا کے حکم کے تابع رکھا اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی و رضا کے سپرد کیا، وہ انسان کہتا ہے کہ بھئی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے مجھے سود سے دور رہنا ہے۔ اگر مجھے ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں رہنا پڑے تب بھی میں سود کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس انسان کی سپردگی کی وجہ
سے نہ صرف دنیاوی زندگی وہ پرسکون رہتا ہے، بلکہ اس نے خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر اپنی آخرت بھی سنوار دی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے رہنی ہے۔ جس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرما دیا، اب اس کے متعلق مجھے اور آپ کو اپنی رائے قائم نہیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جو مسلمانوں کو احکامات دیے گئے ہیں، وہ چاہے ہماری سمجھ میں آئیں چاہے نہ آئیں، ہمیں صدقے دل سے ان پر عمل کرنا ہے۔ یہی سپردگی کا تقاضا ہے۔ ہم تو آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ غلام کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آقا کے دیے گئے کسی حکم پر اپنی رائے قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں فرما دیا کہ دوسرے کی پردہ پوشی کرنی ہے، چاہے اپنی ذات پر یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے، پر اس کو آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مان کر صدقے دل سے عمل کرنا ہے اور ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کرنا ہے۔ اب چاہے سامنے والے نے مجھ سے کتنی ہی بڑی زیادتی کیوں نہ کی ہو، پر 3 دن گزرنے کے بعد مجھے خود چل کر اس انسان کے پاس جانا ہے اور بات چیت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات اپنے نفس پر بہت گراں گزرے گی، لیکن اس جگہ پر ہی تو مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سپردگی مجھ سے اور آپ سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے دفن ہو جائیں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ ان کی مرضی، ان کی رائے، ان کی خواہش کے سامنے اپنی مرضی، اپنی رائے اور اپنی خواہش کو کھڑا نہ کر دو۔ صالح اولاد بنو گے تب ہی آپ کو بھی کل صالح اولاد نصیب ہوگی۔ صالح اولاد کی یہی خوبی ہے کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی نہ رکھے، اور وہ جب آپ سے آپ کی مرضی پوچھیں تو آپ کی طرف سے یہی جواب ملنا چاہیے کہ جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ اس کے بعد بھی وہ دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں، تب اگر آپ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اپنی بات ان کے سامنے رکھیں تو یہ کافی بہتر ہے، لیکن اپنی رائے یا مرضی پیش کرتے ہوئے اس بات کو ظاہر کریں کہ والدین چاہیں تو اسے قبول کریں، چاہیں تو نہ کریں، لیکن آپ نے صرف اس بات پر آمنا صدقنا کرنا ہے جو کہ آپ کے والدین کی طرف سے کہی گئی ہو یا طے کی گئی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سپردگی کا عنصر اگر ازدواجی تعلق میں بھی آ جائے تو یقین مانیے یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہو جائے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف بیوی کو ہی اپنے شوہر کی رضا اور مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، بلکہ یہی چیز شوہر پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ شوہر ہیں تو یہ مت سوچیں اور امید رکھیں کہ آپ کی بیوی نے اپنے آپ کو بھلا کر خود کو آپ کی ذات کے سپرد کر دینا ہے، بلکہ یہی چیز آپ نے بھی اپنی بیوی کے لیے کرنی ہے۔ آپ نے اپنی سوچ،
اپنے خیالات، اپنے احساسات اپنے بیوی کے سپرد کر دینے ہیں۔ ان میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی صرف اپنے لیے ہی نہیں جی رہے ہیں، بلکہ اپنی بیوی اور اپنے متعلقین کے لیے جی رہے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ ہے کہ ایسی خواہشات رکھنا جو بیوی اور متعلقین کو ناپسند ہوں، اور دوسرے کے لیے جینے سے مراد ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند نہ کرنا یا ایسی کسی چیز کی خواہش نہ کرنا جو کہ بیوی یا متعلقین کو ناپسند ہو۔ اپنی بیوی اور اپنے متعلقین کی پسند اور ناپسند کا احترام کر کے زندگی کے سفر پر چلتے رہنے کو ہی دوسروں کے لیے جینا کہتے ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال کیے بغیر اپنی پسند اور خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے رہنا، جس سے بھلے دوسروں کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، اس طرح زندگی کو کہتے ہیں اپنے لیے جینا۔ لیکن سپردگی نام ہے دوسرے کے لیے جینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک گھنا جنگل ہے۔ اس گھنے جنگل میں سے فقط وہ انسان ہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ باہر نکل پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو خود کو کسی بڑے، کسی جاننے والے کے سپرد کر کے اس کی تابعداری میں ہر قدم اٹھاتا ہے۔ باقی جو انسان اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہے، خود کو کسی کے سپرد نہیں کرتا اور نہ ہی خود کے علاوہ کسی کی سنتا ہے، تو وہ انسان اس گھنے جنگل میں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکلنے کی کوئی راہ تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جب اس گھنے جنگل سے نکلنے کا وقت آتا ہے تب یہ اپنا سب کچھ گنوا چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سے جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ہم گولیاں لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے روحانی بیماریوں کا بھی علاج کروانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو آج جس موضوع پر ہماری بات ہوئی، سپردگی، آپ یوں سمجھیے ایک گولی ہے، یہ ایک ٹیبلٹ ہے، اور یہ ٹیبلٹ جو ہے انسان کے روح کے اندر تھوڑی سی جان ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ گولی پہلے نگلنی پڑے گی، یہ گولی پہلے کھانی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم سپردگی کی گولی کھائیں گے اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے سپرد کر دیں گے، تو پھر ہمارے روح کے اندر بھی تھوڑا سا وزن پیدا ہو جائے گا، تھوڑی سی جان پیدا ہو جائے گی، اور روح کے اندر تھوڑی سی زندگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر جو ہے سپردگی کا عنصر پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔